الحمد للہ رب العالمین۔ جو آدمی یہاں آئے ایک عمرانی 100 بھی کرے تو جائز ہے، نہ بھی کرے تو جائز ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ اگر تفلیغ کی وجہ سے بعض وضو ٹوٹ جائے تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک تو باہر حمام کے قریب نماز پڑھو، دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ اب جو عصر کے لیے آپ نے وضو کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے، ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جائے۔ جگہ کی تنگی ہو یا مجبوری ہو تو مرد عورت اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ رات کے وقت کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہیں یہ ابابیل ہیں۔ نہیں جناب، یہ ابابیل نہیں ہیں، وہ تو سمندر سے آئے تھے اور واپس چلے گئے، اس کے باوجود نہ کوئی نسل ہے نہ کوئی بچہ ہے۔ زندہ کے لیے عمرہ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بوسہ اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ دھکے مارے، ٹھیک کہتے ہیں، اشارے کا ثواب بھی وہی ہے۔ کہتے ہیں جی خاوند اپنی بیوی کو اگر بیوی غلطی کرے تو مار سکتا ہے۔ آج کل تو خاوند کو بیوی مارتی ہے، یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں۔ وہ جناب مار سکتا ہے، فَاضْرِبُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ تو قرآن میں ہے کہ پہلی سزا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سونا ختم کر دو، پھر بھی نہ مارے تو مار سکتے ہو، لیکن منہ پہ بھی نہ مارو اور ایسی مار بھی نہ مارو جس سے اس کو داغ پڑ جائے۔ یہ تو قرآن میں ہے، لیکن وہ کہاں خامد رہے کہاں بیویاں رہیں۔ اب تو بیوی جناب الحمدللہ خامد کو ٹھیک کر دیتی ہے، اسی لیے تو اس نے ایڈی اونچی رکھی ہوتی ہے نا، مارے تو بس آنکھیں نکل جائیں جان چھوٹے۔ میری عمر 15 سال ہے، پردہ بھی کرتی ہوں، میک اپ کرنے کی خواہش ہے، موبائل فون بھی چاہتی ہوں۔ بہرحال موبائل فون آپ چاہتی ہیں لیکن آج کل میری بیٹی موبائل فون بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تم چاہے نہ بھی کرو، تمہیں لوگ چیٹنگ کرنی شروع کر دیں گے۔ میک اپ کرو لیکن گھر والوں کے لیے، لوگوں کے لیے نہ کرو۔ احرام کی حالت میں عورت چہرے کے آگے کپڑا لٹکا کے رکھے۔ عورت حرم میں موجود ہو تو جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ اگر طائف جائیں تو واپسی بے احرام ضروری ہے، طائف میقات ہے۔